أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد سے ٹھیک 7:06 میں قرآن شریف شروع ہوا ہے. اب 7:26 پر ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے. اور اس مسجد میں ایک بیٹھک میں قرآن شریف مسجد کے نائب امام حافظ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہی اللہ رب العزت بچے کی زندگی میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے, بچے کو اور ہمت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. اور طالب علم کے تعلق سے گزشتہ سال بھی میں جب اس کا حفظ مکمل ہوا تھا اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے, والد کا سایہ سر سے ہو چکا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات جس سے ہم کو عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ بچہ اور بچے کی والدہ دونوں 4 سال پہلے اسلام قبول کیے. ان کا گھر مدرسے کے پیچھے رہتا ہے. لاک ڈاؤن اور صرف قرآن کی برکت ہے, مدرسے کی برکت ہے کہ مدرسے کے بچے اس گلی میں گھومتے پھرنے کی وجہ سے بچے کی والدہ کے دل میں شوق ہوا. جمعہ کا دن تھا, ہم لوگ گئے, والدہ کو بچے کی والدہ کو ہم نے سمجھایا, بولا, اس کے بعد کلمہ وغیرہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیے. تو اس کے دوسرے دن ہی بچے کا داخلہ مدرسے میں ہوا. 4 سال مکمل ہو چکے ہیں. 4 سال کے درمیان میں 1 سال لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی آ گیا. لاک ڈاؤن کا زمانہ اگر نکالیں گے تو 3 سال میں بچہ مکمل حافظ بھی بنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹھک میں مکمل قرآن شریف کے ہو چکا ہے. تو یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. تو اب بچے کے حق میں آپ تمام حضرات دعا فرمائیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ بچے کو بہترین عالم بنائیں. اور والدہ سے بچے کی والدہ سے ہم نے کہہ دیا کہ بھئی بچہ حافظ ہو چکا ہے, آگے جب تک جہاں تک پڑھنے کی کوشش کرے گا, جہاں تک پڑھے گا, انشاءاللہ مدرسہ اس کا ذمہ دار رہے گا, مدرسہ اس کی کفالت کرے گا. تو اس لیے آگے جو ہے عالمیت کے لیے اس کے بھی آگے اگر بچہ پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ مدرسے کی پوری ذمہ داری رہے گی کہ مدرسہ پوری کفالت لے کر بچے کی اس کی پوری جو ہے تعلیم کو مکمل کرے گی. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے. اب صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک یہ قرآن شریف مکمل ہوا ہے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے
عرض کرنا ہے اس مجلس میں طلبا کے کچھ طلبا کے ابا بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں. کچھ 5 باتیں ہیں اور میری تجربے کی باتیں ہیں اور اسی طریقے سے اکابر کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں ہیں کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن یا عالم دین بنانا چاہے تو بچے کا جتنا اہم کردار ہوتا ہے وہ اتنا ہی یا پھر اس سے بھی زیادہ والدین کا کردار ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے. آج کل ماحول کیا ہے کہ بھائی بچوں کو مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کی کوئی فکر نہیں اور ماں باپ یہاں جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, مسجد کی طرف دیکھتے نہیں اور ان کی زندگی جو ہے قبائل میں گزرتی رہتی ہے, کبیرہ گناہوں میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں. اس سے ہمارا بچہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے جن کے ماں باپ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کی پابندی کریں. سب سے پہلی چیز ہے سبق کی پابندی. سبق کی پابندی بہت ہی ضروری ہے. آج جہاں ہمارے علاقے کے اندر جو مدارس چل رہے ہیں اور ان مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ بچوں کے گھروں کے اندر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بھئی گھر میں کوئی اچھا کھانا پک گیا, کوئی رنگین کھانا پک گیا تو بچے کو چھٹی لے کر بلا کر لے کے جاتے ہیں. گویا کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے مدرسے میں کھائے بغیر بھوکا جو ہے پڑھ رہا ہے. اور اتنی تو بات مسلم ہے کہ آج مدارس میں جیسا کھلایا جا رہا ہے ویسا ہمارے گھروں میں بھی ہم خود نہیں کھا سکتے. ہمارے مدرسے کی بات میں کہوں تو ہفتے میں 3 مرتبہ ہم لوگ گوشت کھلاتے ہیں. مینو ہمارا پورا بنا ہوا ہے, چیک کر لیں آپ. کسی بھی دن آ کر مینو دیکھیں اور اس دن کا جو ہے کھانا دیکھ لیں, اسی کے حساب سے کھانا بنتا ہے اور بہترین کھانا بنتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی عادت کیا ہے کہ بھائی گھر میں کچھ اچھا پک گیا, بچے کو چھٹی لے کر بلا کر لے کر جاتے ہیں. اس سے بچے کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے, بچے کے ذہن سے وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے, بچے کے دل سے وہ شوق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر سبق ایک دن ناکا ہو جائے تو اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک بچہ سبق پر جم نہیں سکتا. تو اس لیے جو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے اپنے بچے کو چھٹی لے کر گھر لے کر نہ جائیں. سبق کے دوران ہر مدرسے میں سال میں 2 یا 3 مرتبہ ضرور چھٹی ہوتی ہے. رمضان کے موقع پر, بقرعید کے موقع پر, درمیان میں ششماہی کا امتحان آتا ہے, اس موقع پر بھی 10 دن یا 1 ہفتے کی چھٹی ضرور ملتی ہے. تو اتنی چھٹی ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے. اس سے بڑھ کر اگر ہم چھٹی لیں گے تو ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے, پیچھے پڑ جائیں گے سبق میں. اور اسی طریقے سے ہم بچے کو چھوڑ دیے اور بچہ پڑھ رہا ہے, بچے کو ہم گھر بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں, پھر بھی ہمارا بچہ پیچھے ہے, دوسرے بچے آگے ہو رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیے, مدرسے میں داخلہ ہو گیا لیکن بچے محنت سے نہیں پڑھتے. یہ بھی ایک شکایت ہے. اور محنت سے نہیں پڑھنا یہ ایک ہم جو ہے بچے کے والدین ہیں, تو والدین ہونے کی وجہ سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا بچہ اتنے سالوں سے مدرسے میں ہے, کہاں تک پڑھا ہے, کہاں تک ترقی پر ہے, اس کی ہم لوگ فکر نہیں کرتے. اگر ماں باپ فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ بچہ آگے بڑھے. اور عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اساتذہ کے ڈر سے پڑھتا ہے. اساتذہ کے ڈر سے تب تک بچہ جو ہے پڑھے گا جب تک استاد جو ہے درسگاہ میں کلاس میں رہے گا تب تک پڑھتا رہے گا. استاد باہر چلا گیا تو بچہ جو ہے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کیا کریں, اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں اور یہ بچوں کو پوچھتے رہیں کہ بھائی کہاں تک جو ہے وہ آگے بڑھا ہے, پچھلے مہینہ کہاں تک تھا اور آج تیرا سبق کہاں ہے.
اور استاد سے رابطہ رکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے کہاں تک ترقی پر ہے. اس سے بچے کی کمی یا اچھائی باہر آئے، اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے بچے کی صحیح تربیت کر سکیں گے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے بچے کے لیے ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ماں باپ کی دعائیں. بہت ہی ضروری ہے. ماں باپ جب دعا نہیں کرتے بچے کے حق میں تو بچہ نہ تو دنیا میں ترقی کرے گا، دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے گا، نہ ہی اخروی اعتبار سے ترقی کرے گا. بہت ہی ضروری ہے. اب بہت سارے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ بھائی نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں، اللہ کے گھر کی طرف دیکھتے نہیں، تو پھر دعاؤں کی توفیق کہاں ملے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے جب بچہ ہمارا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ہم اپنے بچے کو فرشتہ بنانا چاہتے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم فرشتہ بن کر اپنے بچے کو فرشتہ بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم شیطانی راستے پر چلتے رہیں اور یہ امید رکھیں کہ ہمارا بچہ فرشتہ بنے گا، یہ قیامت تک ہو نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے نمازوں کی پابندی اور قبائل سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب اللہ سے اپنے بچے کے حق میں دعا کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بچہ جو ہے بہت ہی آگے چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ استاد کی دعائیں. استاد کی دعائیں بھی بچے کے حق میں ضروری ہے. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ مدرسے میں استاد جو ہے، کوئی استاد دنیا کا کسی بچے سے دشمنی نہیں کرتا. جتنے اس کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں سب کو اپنا سمجھتا ہے. اپنا سمجھ کر ہی وہ اپنے سینے سے علم نکال کر بچے کے سینے میں اتارتا ہے. یہ استاد کی شفقت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے استاد کا. تبھی استاد جو ہے بچے پر محنت کر کے وہاں تک لے کر جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے استاد پریشان ہوتا ہے، اور استاد اگر منہ سے اگر بددعا نہ کرے پھر بھی دل جو ہے اس کا ٹوٹتا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو بچے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بچہ اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے لیے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بچے کو سمجھائیں کہ بھائی استاد تیرا سب کچھ ہے. استاد کی دعائیں لینا بہت ضروری ہے، استاد کا ادب بہت ضروری ہے. یہ ماں باپ اگر بولیں گے تو بچے کے سمجھ میں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز رزق حلال کا اہتمام. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اگر ہمارا کھانا حلال نہیں ہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمارے بچے بھی حفظ مکمل نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی ضروری ہے رزق حلال. ہم اپنی کمائی کے اوپر توجہ دیں کہ بھائی ہماری کمائی کہاں تک حلال ہے. اگر معلوم نہیں ہے تو کسی عالم سے رابطہ کریں، کسی مفتی سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ بھائی یہ اس لائن سے میں کما رہا ہوں، کیا میرا یہ کمانا جائز ہے یا نہیں. یہ کاروباری میں سناتا ہوں، ہمارے ضلع کے ایک مدرسے کے ہیں، نام نہیں بتاؤں گا. بچہ جو ہے دوسرے صوبے کا تھا. پڑھانے والے استاد نے والدین کو فون کیا، فون کر کے کہا کہ بھائی بچے کے والد نہیں تھے، والدہ تھی. والدہ کو فون کیے استاد صاحب، فون کر کے بتائیں کہ تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، بڑی جو ہے محنت کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بچے کو سمجھاؤ. تو سلام کرتے ہیں ہم اس خاتون کو کہ اس خاتون نے استاد کو یہ جواب دیا کہ حضرت ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا. آپ محنت کریں اور بچہ ترقی نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. میں 100% کہتی ہوں کہ بچہ ہر حال میں محنت کرے گا. آپ محنت کرتے رہے. استاد صاحب کو بڑی جو ہے حیرت ہوئی کہ بھائی والدہ اتنی جو ہے ایک دم سختی سے بات کہہ رہی ہے. تو استاد صاحب نے مجھے پوچھا کہ بھائی کیوں اتنی سختی سے آپ بول رہے ہو، کیا ریتی سے بول رہے ہو. تو خاتون نے کہا کہ حضرت جب بچہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے جو لقمہ میرے پیٹ میں جاتا ہے ہر لقمے کو غور و فکر کر کے میں اس کو اپنے پیٹ میں اتارتی آ رہی ہوں. جب بچہ پیدا ہوا اب تک حرام تو دور کی بات، وہ لقمہ جس پر شک ہوتا ہے اس لقمے سے میں نے اپنے بچے کو دور رکھا. یہ کوئی لمبے جو ہے پیچھے زمانے کی بات نہیں ہے، 4 سال پہلے کی بات میں سنا رہا ہوں. اور ہمارے ضلع کی بات نہیں، کڑپی ضلع کی بات، دوسرے ضلع کی بات نہیں. اور استاد صاحب سے ہم نے بات کیا
اور استاد صاحب جو ہے اس کے بعد محنت کیے تو ان کا کہنا ہے کہ 2 سال میں اس کا حفظ مکمل ہو گیا. تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اگر ہمارا رزق حلال رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے. حضرت شیخ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے ایک واقعہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بچہ اس زمانے میں ان کے ماں باپ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو کے گناہوں سے توبہ کر کے ان کے بچے کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا. اور بچے کا جو ہے شہری داخلہ تھا. تو شہری داخلہ ہونے کی وجہ سے بچہ مغرب یا عشاء تک مدرسے میں رہتا اور اس کے بعد گھر آتا. لیکن محنت اتنی کرتا تھا کہ ماں باپ بھی اس پر ترس کھاتے تھے, اساتذہ بھی اس پر ترس کھاتے تھے, لیکن آگے بڑھنے کا نام نہیں. تو والدین جو ہے بچے کو لے کر حضرت کے پاس آئے. حضرت سے کہا کہ حضرت ایسی محنت ہم لوگ کر رہے ہیں, بچہ بھی کر رہا ہے, لیکن بچہ ہمارا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, کوئی جو ہے وظیفہ بتا دے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا کھاتے ہو, تمہارا کھانا کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ حضرت مدرسے میں کھاتا ہوں اور شام میں گھر چلا جاتا ہوں. تو حضرت نے پوچھا مدرسے کے کھانے کے اوپر مجھے شک نہیں ہے, تم مدرسے سے جب گھر جاتے ہو تو درمیان میں کیا کھاتے ہو یہ مجھے بتاؤ. تو بچے نے کہا جاتے جاتے فاسٹ فوڈ سینٹر پہ کوئی برگر کوئی پیزا وغیرہ کھا کے چلے جاتا ہوں. تو حضرت نے کہا جب تک تم یہ باہر کی غذا کھاتے رہو گے تب تک تمہیں قرآن یاد نہیں ہوگا. سب سے پہلے باہر کی غذا بند کرو, اس کے بعد محنت کرو, تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد آ کر والدین نے کہا کہ حضرت 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں, ہم نے اپنے بچے کا باہر کا فوڈ جو ہے باہر کی غذا بند کر دی ہے. 6 مہینے ہو گئے ہیں, 6 مہینوں میں اس ترقی پر پہنچ گیا ہے جتنے 4 سالوں میں بچہ ترقی نہیں کر سکا. تو یہ بھی وجہ ہے باہر کا کھانا. اور وہ بچے جو ہم صبح سے شام تک مدرسے میں رہتے ہیں اور شام میں جب گھر چلے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ بچے ہر حال میں بازار کا لے کر جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بازار کا کھانے کی جب عادت ہو جاتی ہے تو اس آدمی کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے بچے ترقی کریں گے اور ہمارے بچوں کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو اس لیے ان 5 باتوں کے اوپر تھوڑا غور کریں.